آپ سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ جنگلی گھوڑا ہے، آپ کے قابو میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس دن آپ بھی جنگلی خودسر اور پہاڑ پن پر اتر آئے تھے۔ الہام نے منہ بنا کر اسے یاد دلایا۔ اوہ ریئلی؟ میں جنگلی خودسر، ضدی اور پہاڑ پن پر اتر آیا تھا؟ لیکن مجھے تو یہ تمہاری خوبیاں لگتی ہیں، آکاشا نے پرسکون انداز میں کہا۔ گھوڑوں سے محبت کرنے والے خودسر ضدی یا جنگلی نہیں ہوتے، وہ بہت ہی خاص اور عمدہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ میں، الہام نے ناک چڑھا کر کہا اور فلیکا کو رفتار بڑھانے کا اشارہ کیا۔ وہ آکاشا کو اس جنگل میں اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ خوش فہمیاں اچھی ہوتی ہیں مس الہام، لیکن اس بات پر میں اتفاق نہیں کرتا۔ آپ عمدہ مزاج اور خاص تو کسی زاویے سے نہیں ہیں۔ ہاں، اگر دنیا کی بد دماغ ترین خاتون ہونے کا اعزاز ہوتا تو ضرور آپ کو ملتا، آکاشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بون ایپیٹیٹ ٹو آل وائلڈ لائفز، الہام نے سلگ کر بلند آواز میں کہا۔ میں جانتی ہوں اس کڑوے کسیلے شہری کھپتی بندر کا ذائقہ خاصا کڑوا ہوگا، لیکن پیارے دوستو، کم از کم آج کی رات تم سب کا پیٹ تو بھر جائے گا، آکاشا کی طرف دیکھ کر کہتی وہ فلیکا کے ساتھ آواز کی رفتار سے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے آکاشا جبڑا بھینچ کر رہ گیا۔ بلائیں بھی پناہ مانگے اس سے، کتنی تیز ہے یہ لڑکی، آکاشا سوچتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز معدوم ہو چکی تھی، وہ شاید دور جا چکی تھی، لیکن آکاشا جانتا تھا جنگل تقریباً اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ اسی پل درختوں کے جھنڈ سے ایک گو نکل کر راستے کے درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ آکاشا الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ چھپکلی کی شکل کا مگر مچھ جتنا بڑا جانور تھا، جس کی زبان بھی چھپکلی جیسی دو شاخہ اور چپچپی سی تھی۔ آکاشا کو اس سے خوف نہیں آ رہا تھا، لیکن گھن سی محسوس ہوئی۔ گو نامی جانور چند لمحے گردن گھمائے آکاشا کو دیکھتا رہا، پھر تیزی سے دوسری جانب درختوں کے جھنڈ میں جا گھسا۔ آکاشا نے پرسکون سانس خارج کی اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ وہ مزید کسی جنگلی جانور کے دیدار کا خواہاں نہیں تھا۔ الہام فلیکا کی پیٹھ سے اتری تو نگاہ دور تک پھیلی قبروں پر جا ٹھہری۔ دل و دماغ میں ایک ویران سا سناٹا بھر آیا۔ اس خاموشی میں عجیب سی وحشت تھی۔ الہام کا دل رکنے لگا۔ اسی پل گورکن دوڑتا ہوا آیا۔ لڑکی، کون ہے تو؟ الہام نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ایک ڈھلتی عمر کے چھوٹے سے قد کے آدمی تھے، جن کی آنکھوں میں الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں الہام ہوں، یہ میری دوست فلیکا ہے۔ گورکن نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ اس پر اور فلیکا پر ڈالی۔ ہم دونوں کیسرا سے آئے ہیں، میرے بابا کی قبر پر، میرے بابا مناف خان۔ ارے، تم مناف خان کی بیٹی ہو؟ میں سمجھا کیسرا کی وادی کے پرانے قبرستان کی تقدیر چمک اٹھی ہے، ایک پری پرستان سے اتر کر سیدھا یہاں چلی آئی ہے، وہ شفقت سے بولے۔ الہام افسردگی سے مسکرائی۔ بابا، کیا آپ کو واقعی یہ پری لگی؟ مجھے تو لگا آپ ڈر جائیں گے اس سے۔ آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ الہام حیرت زدہ رہ گئی۔ میں جانتا ہوں تمہاری خواہش تھی کہ میں جنگل میں بھٹکتا رہتا کئی دنوں تک یا کئی سالوں تک، یہاں تک کہ میری داڑھی پیٹ تک اور بال کمر تک آ پہنچتے، ہے نا؟ یا کہیں کسی درخت کے سائے میں میری گلی سڑی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی۔ لیکن میری نیکیوں کا صلہ تھا کہ مجھے ایک پری مل گئی، آکاشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پری؟ الہام کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، پری، حسین سی، پروں میں بٹھا کر یہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ کہہ رہی تھی شہزادوں جیسے آکاشا کا یوں جنگل میں بھٹکنا وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ گورکن ان کو باتوں میں مصروف دیکھ اپنے کیبن کی طرف پلٹ گیا۔ شہزادوں جیسے آکاشا؟ پری بھی شاید اندھی تھی۔ الہام چڑھ کر بولی اور آگے بڑھنے لگی۔ آکاشا سر جھٹک کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔
الہام کی ماں کی قبر کے برابر میں ہی مناف خان کو دفنایا گیا تھا۔ الہام جیسے جیسے قریب جاتی گئی اس کا دل بھاری ہوتا گیا۔ قبر کے سرہانے پہنچ کر وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور سر قبر پر ٹکا دیا۔ آنسو بے آواز بہنے لگے۔ آکاشا نے افسردگی سے گہری سانس لی اور نم ہوتی آنکھوں کو پوچھنے لگا۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھ کر دعا مانگی اور کچھ فاصلے پر جا بیٹھا۔ وہ اتنا زیادہ چل کر تھک گیا تھا۔ الہام بے آواز سسکتی رہی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جا کر وہ خاموش ہوئی تھی۔ الہام، آکاشا نے نرمی سے پکارا۔ الہام نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ جی، گھر چلنا چاہیے اب، آکاشا نے کہا۔ الہام اس بات میں سر ہلا کر آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ آکاشا بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے قبرستان سے نکل آئے۔ فلیکا ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ کیا آپ کی پیاری حسین سی پری نہیں آ رہی آپ کو پروں پر بٹھا کر گھر تک ڈراپ کرنے؟ الہام نے آکاشا کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، وہ چڑیل کی موجودگی میں شاید میرے پاس آنا پسند نہ کرے۔ آکاشا نے لب دانتوں میں دبا کر شرارتی انداز اپنایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتی ہوں، میرے جانے کے بعد تو آ جائے گی نا؟ الہام فلیکا کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہوئے بولی۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، آکاشا نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ کیوں، ڈر لگ رہا ہے؟ الہام ہلکا سا ہنس دی۔ ہاں بہت، آکاشا بولا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، الہام نے کچھ دور چلنے کے بعد بیزاری سے کہا۔ آکاشا کی رفتار کم تھی جبکہ وہ گھوڑے پر سوار تھی۔ آکاشا کی وجہ سے اسے سست روی سے چلنا پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تھک گئی ہوگی، جاؤ تم چلی جاؤ، میں آ جاؤں گا، آکاشا نے عام سے لہجے میں کہا۔ الہام نے فلیکا کی پیٹھ سہلائی تو فلیکا نے رفتار بڑھا دی۔ الہام تیزی سے آگے بڑھنے لگی تھی کہ اچانک اسے آکاشا کا خیال آیا۔ فلی، واپس چلو، الہام آہستگی سے بولی۔ ہمیں یوں اس اندھیرے میں جنگل میں نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ بولی۔ فلیکا ہنہناتے ہوئے پلٹی۔ آکاشا دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے سست قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ خود بھی بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا قریب ہی کسی درخت سے ٹیک لگا کر گہری نیند سو جائے۔ دفتن گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز پر وہ چونکا۔ الہام اور فلیکا اسی جانب آ رہے تھے۔ تم واپس کیوں آئی؟ آکاشا نے حیرانی سے پوچھا۔ آ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، میں نے فلی سے کہہ دیا ہے کہ آپ بھی ساتھ ہی چلیں گے، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ کیا؟ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ لیکن کیوں؟ اتنی مہربان کب سے ہو گئی تم؟ آکاشا نے مسکرا کر کہا۔ اگر کسی جنگل کے جانور نے حملہ کر دیا یا کوئی سانپ بچھو نکل آیا کہیں سے تو میں پھپھو سے کیا کہوں گی؟ الہام نے منہ بنا کر جواب دیا۔ آکاشا ہنس پڑا۔ جلدی بیٹھیں، دانت بعد میں نکالیے گا، الہام چڑھ کر بولی تو آکاشا جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ کندھے سے پکڑیں، الہام نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ دل تو چاہ رہا ہے گردن سے پکڑ لوں، آکاشا بڑبڑایا۔ الہام نے اسی پل کوہنی زوردار انداز میں اس کی پسلی پر ماری۔ آہ، پاگل، چڑیل، ڈائن، ایک تو صبح سے بھوکا ہوں، اوپر سے اپنی یہ لوہے جیسی ہڈیاں پسلیوں پر مار رہی ہو، آکاشا نے کہتے ہوئے اس کی گھنگریالی لٹ کھینچ لی۔ آہ، آکاشا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرے بال کیوں کھینچے، مجھے زور سے کوہنی کیوں ماری پہلے تم نے؟ آکاشا نے تنک کر جواب دیا۔ آپ پر ترس کھانا نہیں چاہیے تھا، بہت ہی اچھا ہوتا جو کسی مصیبت میں پھنس جاتے یا بھٹکتے رہتے، الہام غصیلے انداز میں بولی۔ تو میں نے کون سا منتیں کی تھی کہ مجھے اپنی اس بونی گھوڑی کی رائڈ دو؟ آکاشا نے منہ بنا کر کہا۔ اس کی پسلی میں اب تک ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو یہی الہام کا گلا دبا کر اسے اسی جنگل میں دفن کر دیتا۔ فلیکا کی ٹاپوں کی گونج میں ان دونوں کے جھگڑے کی آوازیں بھی جنگل کی ویران اور خاموش فضا میں ارتعاش کے باعث بن رہی تھی۔ گھر پہنچنے تک وہ دونوں بری طرح تھک چکے تھے۔ آکاشا خاموشی سے جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا اور سر میز سے ٹکا دیا۔ الہام ایک خاموش نگاہ اس پر ڈال کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جا کر ہاتھ منہ دھو لے، میں کھانا لگا رہی ہوں، الہام نے کہا۔ آکاشا نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر سستی سے اٹھ کر کچن میں گیا۔
ہاتھ دھونے کے بعد برتن اٹھا کر میز پر رکھنے لگا۔ میں کر لوں گی، الہام نے اسے کام کرتے دیکھ کر کہا۔ مجھے پتا ہے تم ٹارزن ہو، کر سکتی ہو، لیکن ابھی تھکی ہوئی ہو تو بیٹھ جاؤ، دادی نہ بنو۔ اس نے برتن میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تو الہام نے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ زیادہ ہی بک بک کرنے کی عادت ہے آپ کو، الہام نے پلیٹوں میں کھانا نکالتے ہوئے کہا۔ آکاشا جواب دیے بغیر پلیٹ اپنی طرف کھسکا کر کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے بعد اس نے باقی کے برتن اٹھا کر کچن میں جا کر رکھے اور فریج سے پانی نکال کر الہام کے سامنے رکھا اور اوپر کی جانب بڑھنے لگا۔ کافی نہیں بنائیں گے اپنے لیے؟ الہام نے پیچھے سے سوال کیا۔ نہیں، سونے جا رہا ہوں، آکاشا نے کہا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ الہام کندھے اچکا کر پانی پینے لگی۔ اس کے ذہن میں گزرے دن کے سارے منظر گھومنے لگے۔ پری؟ کیا واقعی کوئی پری؟ پھر وہ جنگل سے کیسے نکل آئے تھے؟ الہام سوچتے ہوئے باقی بچے برتن کچن میں جا کر رکھنے لگی۔ برتن دھوتے ہوئے وہ مسلسل آکاشا کے رویے اور باتوں کو سوچ رہی تھی۔ صبح کا آغاز معمول کے مطابق ہوا۔ الہام وقت پر اٹھ گئی تھی۔ پستہ رنگی گھٹنوں تک آتی کرتی اور گہرے نیلے رنگ کی بیگی پتلون پہنے، بالوں کو ہمیشہ کی طرح سکھا کر ایک اسکارف لپیٹ لیا، پیروں میں آرام دہ پستئی پمپی پہن کر وہ تیار تھی۔ ناشتہ کر رہی تھی جب آکاشا تیزی سے سیڑھیاں اتر کر آتا دکھائی دیا۔ الہام نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکے نیلے رنگی شرٹ اور ڈھیلے ٹراؤزر میں مربوط تھا۔ گھنگریالے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ الہام نے نگاہیں جھکا لیں۔ وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ آکاشا خاموشی سے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا۔ الہام نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی نگاہیں پھیر لیں۔ چائے بن گئی ہے؟ آکاشا نے اونگتے ہوئے پوچھا۔ ناشتہ نہیں کر رہے؟ بعد میں، پہلے چائے یا کافی، جو بھی چائے یا کافی جو بھی بنی ہے منگوا دو۔ نیلی آ گئی؟ جی سر، میں آ گئی ہوں، آپ کی کافی لا دوں؟ نیلوفر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اوہ گریٹ، فوراً لا دو پیاری، آکاشا نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ الہام نے الجھن آمیز انداز میں آکاشا کا چہرہ دیکھا۔ نیلوفر نام ہے اس کا، الہام خود کو کہنے سے روک نہ پائی۔ آکاشا نے کندھے اچکائے۔ تو مجھے پتا ہے نیلوفر ہے اس کا نام، یہ لے آپ کافی۔ نیلوفر اسی پل کچن سے نکلی اور کافی آکاشا کے سامنے رکھی۔ تھینک یو سویٹ گرل، آکاشا نے مسکرا کر کہا۔ نیلی شرما دی تھی۔ الہام کے چہرے پر حیرانگی چھا گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ الہام خود سے بولی۔ کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں؟ بے تکلفی سے تو یہی ظاہر ہے۔ جب میں باہر ہوتی تو آکاشا سارا وقت نیلوفر کے ساتھ گزارتا ہوگا۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے تو ان کے حلق میں کانٹے اگاتے ہیں، اور یہاں تو مسکراہٹیں نہیں تھم رہی۔ خیر مجھے کیا، میری بلا سے بھاڑ میں جائیں۔ الہام نے سلگ کر سوچا اور اپنا کپ میز پر پٹخنے کے انداز میں رکھ کر چابیوں کا گچھا اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ آکاشا نے منہ بنا کر اس کی پشت کو گھورا تھا۔ ڈائن! تمہیں پتا ہے وہ سنہرے بالوں والے شہری بندر نے اپنی نیلوفر سے پکی دوستی بنا لی ہے اور مجھ سے ہر وقت لڑتا ہی رہتا ہے، الہام نے فلیکا کی پیٹھ سے سر ٹکا کر کہا۔ فلیکا ہنہنائی۔ خیر مجھے کیا، وہ کسی سے بھی دوستی کرے، لیکن اسے ذرا سا خیال تو رکھنا چاہیے نا، بھلے مجبوری میں ہی صحیح، نکاح تو ہوا ہے نا ہمارا، الہام نے آنکھیں موندتے ہوئے کہا۔ کہیں تم یہ تو نہیں سمجھ رہی نا کہ میں جل رہی ہوں، الہام نے ناک چڑھا کر کہا۔ فلیکا نے ہلکی سی ہنہناہٹ سے کچھ کہنا چاہا۔ کاش بابا ہوتے، اچانک وہ اداس ہو کر بولی۔ پھپھو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اس سے دوستی کروں، اسے سمجھوں، لیکن تم ہی بتاؤ فلی، میں ایسا کیسے کروں؟ وہ کتنا بدلحاظ۔ میں بدلحاظ ہوں؟ تم کیا ہو؟ آکاشا سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ الہام سٹ پٹا کر سیدھی ہوئی۔ سیاہ شرٹ پر نیلی جینز پہنے گھنگریالے بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے تھے۔ سنہری مائل بھوری آنکھوں میں خفگی لیے وہ الہام کو گھور رہا تھا۔ الہام نے سرسری نگاہ اس پر ڈال کر نظریں پھیر لیں، لیکن اگلے ہی پل بے اختیار نگاہ اس کے چہرے پر آ ٹھہری۔
اب ایسے چور نگاہوں سے کیا گھور رہی ہو؟ بتاؤ نا، میں بدلحاظ ہوں تو تم کیا ہو؟ آکاشا نے ابرو چکا کر اپنا سوال دہرایا۔ "م- مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی"، الہام منہ بنا کر بولی۔ اسے اچانک ہی خود پر غصہ آنے لگا۔ بھلا وہ کیوں اسے یوں دیکھ رہی ہے؟ آہاں، پیٹھ پیچھے برائیاں تو رج کے کرنی ہیں، سامنے بولنا ہو مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آکاشا نے اس کے انداز میں اس کی نقل اتاری۔ الہام اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی زبان پر اچانک ہی قفل آ پڑا تھا۔ آکاشا اسے خاموش پا کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑستا آگے بڑھ گیا۔ الہام کی نگاہوں نے بے اختیار دور تک اس کے وجود کا تعاقب کیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سے یکسر انجان تھی۔ اسے خود سے الجھن ہونے لگی تھی۔ آخر میں نے اس کی اتنی سن کیسے لی؟ میں کچھ بولی کیوں نہیں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس پر نئی مصیبت آ پڑی تھی۔ الہام سارا دن غائب دماغی سے یہاں سے وہاں بھٹکتی رہی۔ اس کا دماغ کسی طور پر حاضر نہ رہ پا رہا تھا۔ دھیان بھٹک بھٹک کر آکاشا تک جا ٹھہرتا۔ وہ بے اختیاری میں اسے سوچ رہی تھی۔ آکاشا دوپہر کے بعد سے دکھائی نہ دیا تھا۔ دوپہر کا کھانا الہام نے باہر ہی کھایا۔ وہ آکاشا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دل اور دماغ لاشعوری طور پر اسی پر اٹکے تھے۔ شام ہونے کو آئی تو اسے وہ نہر کے پار جاتا دکھائی دیا۔ الہام دل ہی دل میں متجسس ہوئی۔ بھلا وہ اس طرف کیوں جا رہا ہے؟ الہام نے بھی قدم اس جانب بڑھا دیے۔ ابھی وہ اور فلیکا آکاشا سے کچھ دور ہی تھے جب آکاشا کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ رک کر اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کیا تم دوبارہ قبرستان جا رہی ہو؟ آکاشا نے ابرو چکا کر سوال کیا۔ نہیں، الہام نے مختصر جواب دیا۔ پھر؟ آکاشا نے پوچھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الہام نے پوچھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ نرم ہوا۔ مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہوں۔ آکاشا نے ہاتھ میں پکڑا مچھلی پکڑنے والا جال اس کے آگے کیا۔ لیکن کیوں؟ الہام الجھی۔ کیا کیوں؟ پابندی ہے مچھلی پکڑنے پر؟ آکاشا نے ابرو چکا کر سوال کیا۔ نہیں تو، لیکن گھر میں مچھلی موجود ہے۔ اگر دل چاہ رہا تھا تو اپنی نیلی سے کہہ دیتے، بنا دیتی آپ کو۔ نیلی اور آکاشا کی دوستی کا خیال آتے ہی الہام کا موڈ خراب ہوا تھا۔ پہلی بات، مجھے مچھلی نہیں کھانی، شوقیہ شکار کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری بات، وہ میری نیلی نہیں ہے، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے، صرف دوست ہے میری۔ تیسری بات، تمہیں میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور چوتھی بات، یہاں سے چلی جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ آکاشا نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ الہام چند لمحے غصے سے گھورتی رہی، پھر نہر کی دوسری جانب نگاہ ڈالی۔ وہ حصہ محفوظ نہیں تھا۔ وہاں اکثر زہریلے سانپ پائے جاتے تھے۔ وہاں جھاڑیاں ہیں جہاں سانپ اور بچھو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ یہیں سے کریں جو کرنا ہے۔ الہام نے منہ بنا کر اپنی مخصوص نشست کی جانب اشارہ کیا۔ ویسے تو تم کبھی وہاں بیٹھنے نہیں دیتی، آج بڑی فکر ہو رہی ہے، آکاشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ الہام تیز نگاہ اس پر ڈال کر فلیکا کو اشارہ کرتی پلٹ گئی۔ آکاشا نے کندھے اچکائے اور پتھروں کی جانب بڑھنے لگا۔ الہام کا بدلہ رویہ محسوس کیا یا نہیں، لیکن الہام اپنی کیفیات کو سمجھنے کی ضرور کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دل آکاشا کے لیے گداز ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، الہام خود سے کہتی اس سے دور جانے لگی۔ گھر کے قریب پہنچ کر اس نے فلیکا کو رخصت کیا اور پلٹ کر ایک نگاہ آکاشا پر ڈالی جو پتھروں پر بیٹھا تھا۔ الہام افسردگی سے گہری سانس بھرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ الہام آج معمول سے کافی پہلے گھر لوٹ آئی تھی۔ نیلوفر اسے دیکھ کر خیر مقدمی تاثرات لبوں پر سجا کر مسکرائی۔ آپ جلدی آ گئی بیبی؟ جی، سر میں ذرا درد ہے، ایک کپ قہوہ بنا دو، الہام اسے کہتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح سے اس کا ذہن سوچوں کے بوجھ سے واقعتاً تھک چکا تھا۔ تبھی وہ بے دلی لیے گھر کی طرف چلی آئی۔ کیا وہ لاشعوری طور پر آکاشا کو پسند کرنے لگی تھی؟ اگر نہیں تو وہ اس کے بارے میں اتنی حساس کیوں ہو رہی تھی؟ وہ کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی تھی؟ وہ کیوں اسے دیکھنا چاہتی تھی؟ کیوں لاشعور اس سے مخاطب ہونے کے پر تولنے لگا تھا؟
وہ کیوں اس سے سخت لہجے میں بات نہیں کر پا رہی تھی؟ کیا وہ اپنی تنہائی کے متبادل اسے لانا چاہتی تھی؟ لیکن اگر جواب ہاں ہے تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ اور آکاشا مزاجن زمین اور آسمان جتنے متضاد، ندی کے دو کناروں جیسا تعلق۔ وہ سمندر تھی تو آکاشا ساحل تھا، لیکن نکاح جیسا مضبوط اور خاص رشتہ بھی۔ بھلا وہ کیوں سے سوچ رہی ہے؟ الہام نے خود کو پھر ڈپٹ ڈالا اور اسکارف اتار کر پلنگ پر پھینکتی بالکنی میں چلی آئی۔ آسمان ابر آلود تھا، بادلوں نے آسمان کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ آج وہ ڈوبتے سورج کا منظر دیکھنے نہیں رکی تو آسمان نے اس منظر کو ہی ڈھانپ دیا۔ سبزہ بارش سے پہلے ہی نمی لیے چمک رہا تھا۔ منظر کتنا حسین اور پرسکون ہے نا، لیکن میرے اندر کے طوفان کو کم کرنے میں پھر بھی ناکام ہے۔ سچ کہتے تھے بابا جان، جب انسان کے اندر کا موسم ہی پرکیف نہ ہو تو باہر کی خوشبو بھری حسین فضائیں بھی انسان پر اثر نہیں کرتی۔ الہام نے سوچتے ہوئے گہری سانس لی، نگاہیں اپنے آپ نہر کے بڑے سے پتھر پر ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے آسمان کو تکتے آکاشا پر جا رکیں۔ مچھلیاں پکڑنے بیٹھے تھے جناب، آسمان کے پرندے گننے میں لگ گئے۔ وہ مسکرا کر سوچنے لگی، جانے کیا سوچ رہا ہوگا، جانے کتنی بری لگتی ہوں گی میں۔ خیر مجھے کیا، ہمیشہ غلطی اسی کی ہوتی ہے۔ وہ بڑبڑائی، اسے رمیشہ پسند ہے؟ کیا وہ اس سے محبت کرتا ہوگا؟ خیال آتے ہی جیسے الہام کا دل کسی نے مٹھی میں بھر کر دبا دیا ہو۔ وہ خود بھی اپنے احساسات پر دنگ رہ گئی، آنکھیں اچانک نم ہونے لگیں۔ جانے اسے کیا ہو رہا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے اس سے قبل ہی آسمان سے ٹھنڈی پھوار برسنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے ہی آسمان سے چھاجو چھاج می برسنے لگا، ہر چیز کھل اٹھی۔ ملازم تیزی سے کام سمیٹنے لگے۔ آکاشا اسی طرح کھلے آسمان تلے لیٹا تھا۔ بارش تیز ہوتی گئی، وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر چہرہ آسمان کی طرف کر لیا۔ وہ بارش پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ الہام نم آنکھوں سے مسکرا دی، اس کا دل عجب لے پر دھڑکنے لگا۔ آکاشا دفتن پتھر سے چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور گھنگریالے بال جھٹکتا اسی جانب آنے لگا۔ الہام یکٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی، نگاہیں اس کے وجود سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنا دھیان اس پر سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر کوشش ترک کر دی اس نے، بے خود سی تکتی رہی۔ وہ کبھی ٹہلنے لگتا تو کبھی گول چکر کاٹتا آسمان کی طرف دیکھتا۔ جیسے جیسے قریب آتا گیا اس کے نقوش واضح ہوتے گئے، اس کے سنہرے بال تر ہو کر گہرا رنگ اختیار کر چکے تھے۔ وہ پوری طرح بھیگا ہوا تھا۔ مناف ہاؤس کے احاطے میں داخل ہوتے ہی اس نے گنگنانا بند کیا اور سنجیدگی اختیار کر لی۔ اچھلتا کودتا ہوا آیا تھا، لیکن اس پل اس کے تاثرات ملاحظہ کیے جاتے تو یوں لگتا جیسے شاید اس جیسی سنجیدہ اور متین شخص پوری کائنات میں کوئی نہ تھا۔ الہام اس کے انداز پر ہنسی دبانے کی کوشش کرتی بالکنی سے ہٹ گئی۔ وہ خود بھی بھیگی ہوئی تھی۔ محبت آرزو کی شاخ سے نکلی ہوئی کونپل، محبت آہٹوں کی کھوج میں نکلی ہوئی خوشبو۔ وہ اپنے لیے ایک زرد رنگ کا لباس منتخب کرتی غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ نیلی، نیلی! آکاشا نیلوفر کو پکارتا ہوا لاؤنج تک آیا۔ جی صاحب۔ نیلی فوراً دوڑتی ہوئی آئی۔ یہ تمہاری میڈم کدھر ہیں؟ آکاشا نے رازداری سے پوچھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہیں، ابھی قہوہ دینے گئی تھی، نیلوفر نے آگاہ کیا۔ اچھا، ویسے موڈ ٹھیک تھا اس کا؟ آکاشا نے اگلا سوال کیا۔ جی ٹھیک تھا۔ کیوں، کیا ہوا صاحب؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ تم بتاؤ، تمہارا بھائی اب ٹھیک ہے؟ جی صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہا تھا نا ٹھیک ہو جائے گا، ویسے ہی تم پریشان ہو رہی تھی۔ آکاشا نے ہاتھوں کو آپس میں رگڑا، اسے اب ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں، کمرے میں چلے جائیں۔ پہلے یہ پانی تو نکلے کپڑوں سے، ورنہ چڑیل پھر چلائے گی کہ کارپیٹ خراب کر دیا۔ دیکھو جوتے بھی باہر اتار کر آیا ہوں، آکاشا نے کہہ کر مرکزی دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ اپنے کیچڑ سے بھرے جوتے اتار کر آیا تھا۔ اس کے کہنے پر نیلی پھر ہنس دی۔ آپ ویسے ہی ان سے اتنا چڑھتے ہیں، اتنی پیاری تو ہیں الہام بیبی۔
پتہ ہے صاحب، وادی میں سارے لوگ الہام بیبی کو پری کہتے ہیں۔ پہلے وہ بستی کی طرف آیا کرتی تھی جب کچھ چھوٹی تھی، پھر آنا چھوڑ دیا۔ پیاری ہونا ہی تو کافی نہیں ہے نا؟ دیکھا نہیں کیسے مجھے ہر وقت کچا چبا ڈالنے کے موقع تلاش کرتی ہے؟ ویسے بستی والوں کو واقعی یہ ڈائنا پری لگتی ہے؟ آکاشا ہنستے ہوئے بولا۔ اسی پل الہام سیڑھیاں اترتی نیچے آنے لگی۔ مجھے تو ڈائنوں کی ملکہ لگتی ہے، تمہیں نہیں لگتی؟ آکاشا نے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ نیلوفر سٹ پٹا کر اسے چپ رہنے کے اشارے کرتی رہی، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں اسے اپنے اور الہام کے جھگڑے سناتا رہا۔ کافی لمبی بات کے بعد وہ چپ ہوا تو الہام نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ آکاشا کھسیا کر پلٹا۔ الہام خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ آکاشا جو کسی زوردار جھگڑے کی توقع کر رہا تھا، اس کی پرسکوت خاموشی پر اپنے آپ میں شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ نیلوفر، بارش ابھی رک چکی ہے، تم رمضان کاکا سے کہہ دو تمہیں بستی تک چھوڑ آئیں گے، سادگی سے کہتی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آکاشا کو اس رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ وہ کندھے اچکا کر اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ الہام کچن میں بھاری دل لیے برتنوں میں کھانا نکال رہی تھی۔ اسے آکاشا کی کہی باتوں نے دکھ پہنچایا تھا، لیکن وہ کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا اسے کتنا دکھ پہنچا ہے۔ الہام نے میز پر کھانا لگایا اور آکاشا کو آواز دینے لگی۔ چند آوازیں دینے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ الہام نے رومال سے گیلے ہاتھ پونچھے اور اوپر کی جانب بڑھی۔ کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ آ جاؤ۔ الہام نے دروازہ اندر کی جانب دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کھانا کھا لیں آ کر۔ آکاشا تولیے سے بال خشک کر رہا تھا، اسے دیکھ کر رکا۔ تم مجھے کھانے کے لیے بلا رہی تھی؟ ظاہر ہے کھانے کا ٹائم ہے، کھانے کے لیے ہی بلاؤں گی، میدان جنگ میں اترنے کے لیے نہیں۔ جلدی آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ الہام کا لہجہ دھیما تھا۔ آکاشا نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی پشت کو گھورا۔ اسے کیا ہوا؟ آکاشا من ہی من میں بڑبڑایا اور تولیہ پلنگ پر پھینکتا نیچے کی جانب آیا۔ الہام ابھی سیڑھیوں پر ہی تھی جب آکاشا اس کے قریب آیا۔ ویسے تمہاری طبیعت ٹھیک ہے الہام؟ آکاشا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ جی ٹھیک ہے، کیوں؟ الہام نے اس کی طرف دیکھا۔ پھر آج تم مجھ سے لڑ کیوں نہیں رہی؟ آکاشا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ الہام نے تیز نگاہ اس پر ڈالی، لیکن کوئی جواب دیے بغیر نیچے اتر گئی۔ آکاشا بھی کندھے اچکا کر میز تک آیا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ الہام خاموشی سے کھانا کھا رہی تھی۔ سنو، الہام نے سوالیہ انداز میں ابرو چکایا۔ جو سب تم نے سنا وہ میں نے بس یوں ہی کہا تھا، ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں تھا، سو سوری فار دیٹ۔ آکاشا نے معذرت کی۔ کوئی بات نہیں، الہام آہستگی سے بولی، نظریں ہنوز کھانے پر تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے کترا رہی تھی، کہیں وہ اس کی آنکھوں سے کچھ اخذ نہ کر لے۔ ریئلی؟ معاف کر دیا اتنی آسانی سے؟ آکاشا حیران ہی تو رہ گیا، ایسا کیسے ممکن تھا؟ ویسے تم اتنی بھی بری نہیں ہو جتنی میرے سامنے بنتی ہو، آکاشا ہنستے ہوئے لاپرواہی سے بولا تھا۔ الہام کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کھانا کھاتی رہی۔ ٹھیک ہے، مجھے تو اتنی ہی بھوک تھی، سو میں کافی بنا رہا ہوں، پیو گی؟ آکاشا نے فقط چند لقمے ہی لیے تھے۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ الہام نے پلیٹ میں پلاؤ دیکھا جس میں سے اس نے فقط چند لقمے ہی لیے تھے، سلاد کو تو چھوا تک نہیں تھا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ آکاشا ہاتھ صاف کرتا اٹھ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کوشش کے باوجود بھی وہ لہجے میں پنہاں فکر کو چھپا نہیں سکی۔ آکاشا نے حیرت بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میری تو ویسے ہی ٹھیک نہیں، مجھے تمہاری بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، آکاشا نے کہا۔ الہام نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا کر خود بھی کرسی سے اٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ الہام نے سوال کیا۔ زیادہ کچھ نہیں، بس سر میں تھوڑا درد ہے، کافی لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ڈونٹ وری، تم آرام سے کھانا کھاؤ، آکاشا نے کہا۔ میں کھا چکی، آپ روم میں جا کر آرام کر لیں، میں کافی بنا لیتی ہوں، الہام نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ کڑوی کافی؟ آکاشا مسکرایا۔ نہیں، جیسی آپ پیتے ہیں، الہام اس کی طرف دیکھے بغیر بولی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آکاشا ناسمجھی سے چند لمحے کھڑا رہا، پھر کندھے اچکا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ الہام اندر فریج سے دودھ نکالتے ہوئے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
یہ صورتحال اس کے لیے بالکل انوکھی تھی۔ آج سے قبل اس نے کبھی خود کو کسی معاملے میں اتنا بے بس نہیں پایا تھا۔ وہ اس کی فکر کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے بتانے پر وہ خود بے چین ہونے لگی۔ دودھ چولہے پر چڑھا کر اس نے کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور پیراسیٹامول ڈھونڈنے لگی۔ ذہن اب بھی اسی پر اٹکا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں ہر پل اسی کو سوچنے لگی ہوں؟ کیوں میں اس کا خیال اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہی؟ کیوں؟ کیا وہ مجھے قبول کرے گا بھی؟ کبھی نہیں، یا شاید، پتہ نہیں۔ الہام مت سوچو اتنا۔ لیکن میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیا مجھے اس سے محبت ہونے لگی ہے؟ خیال کے آتے ہی پل بھر کو اس کا دل رک سا گیا۔ محبت موسم برسات کا بھیگا ہوا منظر، محبت دامنے امید میں اتری ہوئی خوشبو۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا۔ وقفے وقفے سے پھوار برستی تو فضا میں ہر طرف نمی سی بھر جاتی۔ ٹھنڈی ہوائیں اندر آتی تو ساتھ بارش کی ننھی بوندیں بھی سمیٹ لاتی۔ موسم انتہا کی دلکشی لیے ہوئے تھا۔ الہام بھی سونے کے بجائے بالکنی میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ نیند آج آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی۔ آکاشا کے کمرے کی بتیاں بند تھیں۔ اس کی طبیعت بھی کچھ گراں تھی، شاید اس لیے وہ جلدی سو گیا تھا۔ الہام نے گہری سانس بھر کر ذہن کو خیالات سے آزاد کرنے کی ایک اور کوشش کی، لیکن بیکار۔ وہ اپنا دامن چھڑانے میں پوری طرح ناکام تھی۔ بے شمار سوالات پھن پھیلائے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ امیدوں کے دیے اپنے آپ جل بجھ رہے تھے۔ آس کی رسی نے بلا اجازت اپنا گھیرا الہام کی ذات کے گرد تنگ کر دیا تھا۔ آخر کار تھک کر الہام نے اپنا رخ کمرے کی جانب موڑا اور سست قدموں سے چلتی پلنگ تک آئی اور تھکے انداز میں اوندھے منہ بستر پر گر گئی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد نیند نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ فجر کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ بستر پر اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر ساکت پلنگ پر بیٹھی رہی، پھر اونگتی ہوئی پلنگ سے اتر آئی۔ موسم کا جائزہ لینے کی خاطر بالکنی کا رخ کیا۔ موسم اب بھی نمی لیے ہوئے تھا۔ مزید بارش ہونے کا پورا امکان تھا۔ الہام نے کپڑے نکالے اور غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ نہانے کے بعد اس نے نماز ادا کی اور شال اتارتی سنگھار میز کے قریب چلی آئی۔ جب سے بابا جان اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس نے اپنی ذات پر زیادہ توجہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ ان کی بیماری سے قبل وہ خود کو سجایا کرتی تھی اور کیمرے لیے وادی میں بابا کے ساتھ شوق سے تصاویر بناتی تھی۔ بابا جان کا خیال آتے ہی اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ کچھ پل وہ اداسی سے آئینے میں نظر آتے اپنے سوگوار روپ کو تکتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ جھک کر دراز کھولا اور اپنا ننھا سا میک اپ بیگ نکال کر میز کی سطح پر رکھا۔ آج اس نے سرخ رنگ کا لمبا گاؤن زیب تن کر رکھا تھا، جس کے گلے پر سفید موتی جڑے تھے۔ گھریالے سنہرے بالوں کو اس نے کلپ لگایا اور باقی بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ صرف کاجل لگانے کے بعد ہی اس کی آنکھیں مزید خوبصورت لگنے لگیں۔ مسکارے کا ہلکا سا ٹچ دے کر اس نے گلابی لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں پر لگائی۔ کانوں میں سفید موتیوں والے ٹاپس ڈال کر اس نے چیزیں سمیٹ کر واپس اپنی اصلی جگہ پر رکھیں اور نیچے چلی آئی۔ ساری رات بارش برستی رہی۔ نیلوفر کا وقت پر آنا مشکل تھا۔ آکاشا نے رات بھی کھانا نہیں کھایا تھا، وہ اپنے آپ سے بولی، اور کچن کا رخ کیا۔ فریج سے انڈے نکال کر کاؤنٹر کے قریب آئی۔ پراٹھے بنا لوں یا بریڈ تلوں؟ وہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ پراٹھے بنانا آتے ہیں؟ اسی پل عقب سے آکاشا کی آواز ابھری۔ ایک پل کو الہام کا سانس تھما، پھر فوراً خود کو سنبھال کر وہ ذرا سا مڑی۔ جی بالکل، آپ پراٹھا لیں گے یا بریڈ؟ پراٹھا ہی بنا لو، آج تمہارے ہاتھ کے پراٹھے بھی کھا لیں گے۔ آکاشا قریب ہی اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کیا بنا لیتی ہو ایسے؟ سب کچھ ہی بنا لیتی ہوں، لیکن وقت نہیں مل پاتا، اس لیے کبھی کبھار ہی بناتی ہوں، الہام نے جواب دیا۔ ٹھیک ہو گیا، ویسے اب کافی ٹھیک ہو تم، میرا مطلب ہے تم نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا ہے۔ ویسے یہ ٹھیک بھی ہے، انسان کی تو زندگی ہی یہی ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہی پڑتا ہے، آکاشا نے رسانیت سے کہا۔ الہام جواب دیے بغیر کام کرتی رہی۔ نیلوفر نہیں آئی؟ آپ کو بڑی یاد آ رہی ہے اس کی، الہام بے اختیار تپ کر بولی۔ آکاشا پل بھر کو چونکا، پھر ہنس دیا۔ تمہیں وہ پسند نہیں یا میری اور اس کی فرینڈ شپ سے جیلس ہوتی ہو؟
आकाशा ने एक हाथ थोड़ी पर टिकाकर सवाल किया। ऐसा कुछ नहीं है, इल्हाम ने मुंह बनाकर जवाब दिया। फिर क्या है? कुछ भी नहीं, इल्हाम ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा। कुछ तो है। कहा ना कुछ नहीं। मैं तो नहीं मानता, आकाशा ने चिढ़ाते हुए कहा। ना माने मेरी बिलात से, वो तप कर बोली और पलट कर फ्रिज के पास आई। आकाशा ने अब के उसके सिरापे पर निगाह डाली। वो आम दिनों की निस्बत आज काफ़ी मुख्तलिफ लग रही थी। आज तो काफ़ी अच्छी लग रही हो, आकाशा ने सताशी अंदाज में कहा। इल्हाम ने साख्त होकर उसे देखा, फिर शर्म से सुर्ख होता चेहरा घुमाकर काउंटर के सामने जा खड़ी हुई। आकाशा ने अचंभे से उसका ये अंदाज देखा। उसे इल्हाम का बदला अंदाज बुरी तरह चौंका गया था। चंद लम्हे तक वो सन्नाटे में रह गया। चंद पर खाली जहन लिए वो बैठा रहा, फिर वहम समझकर वहां से उठ गया। आकाशा सर झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ था। पराठे काफ़ी खस्ता और जायकेदार थे, आमलेट भी बेहतरीन था, लेकिन आकाशा कुछ कहे बगैर नाश्ता करता रहा। अमूमन वो काफ़ी मज़र मिजाज था, लेकिन कम ही बातें रख पाता था दिल में। कोई चीज़ पसंद आती, बोल देता, कोई बात बुरी लगती, उसी वक्त इजहार कर दिया करता था, लेकिन आज उसने खामोश रहना पसंद किया। अभी वो नाश्ते से फारिग हुआ ही था जब इल्हाम हाथ में बादाम और दूध का शरबत लिए चली आई। थैंक यू, आकाशा ने कहते हुए ग्लास थामा। इल्हाम खुद भी नाश्ता करने लगी। उसकी तमाम हिस्सात आकाशा की तरफ मतवज्जा थी। वो कनखियों से आकाशा के तासरात देखती, फिर चंद लुकमे लेती और फिर उसे देखने लगती। आकाशा नाश्ता करके वहां से उठ गया और कुछ भी कहे बगैर बाहर की जानिब बढ़ गया। नीलोफर ने नाश्ता बनाया होता तो हर लुकमे पर तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। मैंने इतनी मेहनत से बनाया, एक लफ्ज़ शुक्रिया तक का नहीं कहा। इल्हाम मुंह बसोर कर दिल ही दिल में बुड़बड़ा रही थी। भाड़ में जाए, अल्लाह न करे। उसने दफ्तन अपने मुंह पर हल्का सा थप्पड़ जड़ते हुए सोचा। या अल्लाह, ये मैं किस मुसीबत में खुद को फंसा रही हूँ। अब इस छछुंदर के लिए खुद से लड़ूंगी। क्या हो गया है मुझे? वो बुड़बुड़ाती हुई बर्तन समेटने लगी। ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पा रही थी। कैसे करती जब सारा वजूद ही जल्जलों की जद में था, जब सोचे इतनी मुंतशिर हों, जब ध्यान सारा का सारा भटका हुआ हो, दिलो दिमाग पर इख्तियार छूटता जाता हो। ऐसी सूरत हाल में भी भला भूख ने कायम रहना होता है। मोहब्बत आंगनों में खेलते बच्चों की सरशारी, मोहब्बत रिश्ताए पैवन में रखी हुई खुशबू। लेकिन मम्मी, अब वो ठीक है, काफ़ी हद तक संभल चुकी है। मैं मज़ीद यहाँ रुक कर करूँ क्या? आकाशा उलझन अमेज़ लहजे में कह रहा था। क्यों का क्या मतलब है? रुक कर क्यों करूँ क्या? पुत्र, तेरा दिमाग ठीक है या मैं जूतियाँ मार के दुरुस्त करा? मजीदा गुस्से में बोली। वॉट इज़ दिस बिहेवियर मम्मी? आकाशा तनक कर बोला। ਐਡਾ तू फरंगी बाबू, हुण मेरे नाल कोई बकवास कीती ना तो फिर वेखी मैं किवें तेनू चंडा मार मार। कम ऑन मम्मी, अब मैं कोई 10 साल बच्चा तो नहीं हूँ कि आप मुझे इस तरह ट्रीट करेंगी। मेरी अपनी लाइफ है, गोल्स हैं, सारी ज़िंदगी यहाँ रहूँगा क्या? वो गुस्से से बोला। तेरे गोल्स का मुझे अच्छे से पता है। ये रमीशा तेरा गोल है? नो मम्मी नो, अगर उसने पसंद कर लिया है किसी और को तो करने दें। मुझे इतनी तो समझ है कि मैं किसी के बिहेवियर को समझ सकूं, और मुझे रमीशा वाले मामले से अब दूर ही रखें। पता है मुझे गलती पर था मैं। वो मुंह बनाकर बोला। चलो जी, शुक्र है कुछ तो अकल आई। जीता ने सुख की सांस ली। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहने वाला। आज ही बात करूंगा इल्हाम से। बेटा, वो बीवी है तेरी। क्या हो गया है मम्मी? हमारी केमिस्ट्री कोई, हम साथ हमेशा नहीं रहने वाले। माइंड इट। अल्लाह गारत करे मुझे। फिर बकवास शुरू कर दी। मजीदा फिर तप उठी। यार मम्मी, ये अजीब बातें ना किया करें। यार कितनी दफ़ा बोलूं? दिन में 24 दफ़ा तो हमारी लड़ाई हो जाती है। सारी ज़िंदगी हमारा घर WWE का मंजर पेश करता रहेगा। आकाशा बोला। तो निकाह हुआ है तुम्हारा, उससे कम अकल। निकाह ख़त्म। बकवास बंद करो आकाशा। मैं यहाँ तुम लोगों की रुखसती की तारीख सोच रही हूँ और तुम वहाँ बैठे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो। करती हूँ बात मैं इल्हाम से भी,
اور ہاں خبردار جو کوئی بکواس کی آگے سے تم نے، مجیدہ فیصلہ کن انداز میں بولی اور فون کاٹ دیا۔ آکاشا ماتھا پیٹ کر رہ گیا۔ الہام گھر سے نکلنے کو تیار تھی، دفتن فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ الہام نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پلٹ کر فون اٹھایا جو لاؤنج کے میز پر رکھا ہوا تھا۔ اسکرین پر نگاہ ڈالی تو پھپھو کا نام جگمگ کرتا دکھائی دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام۔ پھپھو کا لہجہ کافی رکھائی لیے ہوئے تھا۔ الہام بری طرح چونکی۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک رہنے دینا ہے تم لوگوں نے مجھے، ایسی کیا آفت پڑ گئی ہے جو تم لوگ سکون سے رہ نہیں سکتے؟ پھپھو گسیلے لہجے میں بولی۔ الہام پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کیا ہوا ہے پھپھو؟ ارے کیا ہونا ہے؟ آکاشا کیا کہہ رہا ہے تم سے؟ کیا کہہ کر آئی تھی؟ میں کہ رشتہ نبھانا ہے ہر صورت ہر قیمت پر۔ وہ تو مرد ہے، تم تو لڑکی ہو نا، کچھ برداشت رکھو، مزاج کو سمجھو، دونوں ہی لڑتے رہو گے تو رشتہ کیسے سنبھلے گا؟ دیکھو الہام، نکاح کوئی مذاق نہیں ہے، جو مزاج نہ بدلا تو ختم کر دیا۔ الہام برف کا پتلا بنی خاموشی سے سنتی رہی۔ کیا کہتی؟ اس کے پاس کچھ ہوتا تو کہتی، وہ تو خود اپنے آپ میں الجھی ہوئی تھی۔ اب میں کوئی شکایت نہ سنوں الہام، سنا تم نے؟ جی الہام فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کا دل بری طرح دکھا تھا۔ کیا آکاشا نے پھپھو سے اس کی شکایت کی ہے؟ لیکن کیوں؟ بے دلی سے فون میز پر رکھ کر وہ گھر سے نکل آئی۔ اس کا دل بھر آیا۔ بامشکل امڑ کر آتے آنسوؤں پر بند باندھتی وہ تیز قدموں سے استبل کے قریب پہنچی۔ فلیکا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ الہام نے بے اختیار اسے گلے لگایا اور اپنا چہرہ اس کے گردن کے بالوں پر رگڑا۔ چند آنسو نکل کر فلیکا کے ریشمی بالوں میں جذب ہوئے۔ اس کی اداسی محسوس کر کے فلیکا نے ہنہنا کر اپنا چہرہ اس کے تندے پر رگڑا۔ کچھ دور کھڑا آکاشا چمبے سے اس انوکھے منظر کو دیکھنے لگا۔ عجیب، وہ بڑبڑایا۔ الہام نے فلیکا کو خود سے الگ کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور گہری سانس بھرتی آگے بڑھنے لگی۔ اچانک اس کی نگاہ باڑے کے قریب کھڑے آکاشا پر پڑی۔ ذہن میں پھپھو کی باتیں گونجنے لگی۔ دل میں یکدم کئی شکووں نے جنم لیا۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، الہام نے قریب پہنچتے ہی سنجیدگی سے کہا۔ دانستاً اسے دیکھنے سے گریز کیا۔ زہ نصیب، آج وادی کیسرا کی پری مجھ سے خود آ کر بات کرنا چاہتی ہے؟ آکاشا خان کے تو بھاگ ہی کھل اٹھے۔ آکاشا مسکرایا۔ میں سنجیدہ ہوں، الہام نے تیز لہجے میں کہا۔ تم مذاق کے موڈ میں کب ہوتی ہو ہٹلر؟ مرنے سے پہلے اپنی جانشینی پر تمہیں فائز کر کے گیا تھا، جانتا ہوں۔ آکاشا نے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ الہام کچھ کہے بنا اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کی نگاہیں آکاشا کے جوتوں پر تھیں۔ خیر بولو، آپ نے پھپھو سے میری کیا شکایت کی ہے اور کیوں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ الہام کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوا۔ سٹاپ، ویٹ، کیا کہا؟ شکایت؟ میں کیوں تمہاری شکایت لگاؤں گا؟ اب اتنے معصوم مت بنے آپ۔ الہام نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ میں پیدائشی معصوم ہوں، بننے کی ضرورت نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ میں سنجیدہ ہوں آکاشا، آپ نے پھپھو سے ایسا کیا کہا ہے جو انہیں لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بیزار کر دیا ہے؟ اور آپ کو مجھ سے آخر پرابلم کیا ہے؟ کیوں آپ مجھ سے اتنی نفرت؟ اس کی آواز بھرانے لگی۔ آکاشا ساکت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ الہام شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتی چپ ہوئی اور چند گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ یار میں نے ممی سے کچھ نہیں کہا ایسا، آکاشا تنک کر بولا۔ الہام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ رو تو مت، میں نے سچ میں کچھ نہیں کہا ان سے، آکاشا نے اس کی سرخی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ویسا کیوں کہہ رہی تھی؟ الہام نے آنکھیں رگڑتے ہوئے تلخی سے پوچھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ اب مجھے واپس چلنا چاہیے، آکاشا نے کندھے جھکائے۔ الہام یکدم ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ رونا بھول گئی تھی۔ اس کا ذہن ایک ہی جملے پر اٹک کر رہ گیا۔ کہاں چلنا چاہیے؟ الہام نے رک کر پوچھا۔ اپنے گھر، اور کہاں؟ آکاشا نے بیزاری سے کہا۔ الہام کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ جانے کی بات کر رہا تھا اور اس کی دھڑکنیں معمول سے ہٹ کر دھڑکنے لگیں۔ الہام نے الجھ کر آکاشا کو دیکھا
اور پھر جلتی آنکھیں فلیکا پر ٹکا دیں۔ تو پھر جائیں، الہام نے تلخی سے کہہ کر قدم آگے بڑھا دیے۔ فلیکا بھی اپنی دم آکاشا پر جھٹکتی آگے بڑھ گئی۔ بدتمیز گھوڑی، آکاشا نے تپ کر بلند آواز میں کہا۔ الہام نے پلٹ کر سخت نگاہ اس پر ڈالی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ اس جنگلی گھوڑی کو بھی تو دیکھو، پتہ نہیں کیا دشمنی ہے تمہاری اس بونی گھوڑی کو، مجھ سے کبھی لات مارتی ہے تو کبھی اپنی بدبودار دم میرے چہرے پر مارتی ہے۔ آکاشا چڑھ کر بولا۔ آپ سے زیادہ صاف ستھری ہے یہ، برانڈڈ شیمپو سے نہلایا جاتا ہے اسے۔ الہام کو اپنے گھوڑوں کی برائی کب برداشت ہوتی تھی؟ واٹ ایور، آکاشا نے منہ بنایا اور وہاں سے چل دیا۔ وہ جا رہا ہے فلی، وہ کہہ رہا تھا وہ جانا چاہتا ہے۔ الہام کے لہجے میں عجیب سے خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کھڑوس ہے، بدتمیز ہے، مذاق اڑاتا ہے، لڑتا ہے، لیکن فلی مجھے لگتا ہے وہ چلا جائے گا تو میں اسے بہت مس کروں گی۔ کاش وہ نہ جائے، الہام نے سر فلیکا کی پیٹھ سے ٹکا کر اداسی سے کہا۔ فلیکا ہنہنائی اور اپنی گردن گھما کر الہام کے سر پر اپنا منہ رگڑا۔ یہ اس کا تسلی دینے کا انداز تھا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، پسند تو میں بھی نہیں کرتی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں سے جائے، میں اور زیادہ اکیلی ہو جاؤں گی۔ الہام نے فلیکا کے منہ کو دونوں بازوؤں میں بھر کر اسے خود سے قریب کیا۔ سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں فلی، بس تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ بابا جان ٹھیک کہتے تھے، گھوڑا انسان کا سب سے بہترین دوست ہوتا ہے، کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ الہام فلیکا کو گلے لگا کر اس سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ وہ اداس تھی، فلیکا کی آنکھوں میں بھی نمی چمک رہی تھی۔ الہام نے آنکھیں موند لی تھیں۔ فلیکا اس کی گردن پر منہ رگڑتی اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ان دونوں کے درمیان محبت مثالی تھی، دونوں درد پر ساتھ روتے اور خوشی پر ساتھ ہنستے جھومتے تھے۔ آکاشا کمرے میں پلنگ پر اوندے منہ پڑا تھا۔ فون بج بج کر خاموش ہو چکا تھا۔ رمیشا اسے صبح سے کال کر رہی تھی، لیکن وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ فون دوبارہ بجنے لگا۔ آکاشا نے غصیلی نگاہ اسکرین پر ڈالی اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، ہاں بولو، آکاشا نے سرد مہری سے سوال کیا۔ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ رمیشا چلائی۔ اے ہلو، آواز نیچے۔ آکاشا نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ دوسری طرف موجود رمیشا ساکت رہ گئی۔ آکاشا نے تو کبھی تیز آواز میں بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کی ایک پکار پر دوڑتا چلا آتا تھا، پانی کی طرح اس پر پیسے لٹا دیا کرتا تھا۔ جہاں سب آکاشا کے نخرے اٹھایا کرتے تھے، وہیں آکاشا رمیشا کے نخرے اٹھاتا تھا۔ یہ تم کیسے بات کر رہے ہو؟ رمیشا حیرت زدہ ہی تو رہ گئی تھی۔ جیسے کرتا ہوں۔ تم اب کس حق سے مجھ پر چلا رہی ہو؟ بتانا پسند کرو گی؟ لسن رمیشا، میں سب اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ میں تمہارے لیے ایک ڈرائیور، ایک ATM مشین اور ایک غلام سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں کاشی، تم میرے اچھے دوست سمجھتی تھی تو بتا سکتی تھی نا مجھے کہ دراصل تمہارے دل میں کیا ہے اور تم مجھے کیا سمجھتی ہو۔ میں نے تمہیں ہمیشہ لائف پارٹنر کے طور پر سوچا۔ تم جانتی تھی میں تمہیں پسند کرتا ہوں، اس کے باوجود تم میری فیلنگز کے ساتھ کھیلتی رہی اور مجھے استعمال کرتی رہی۔ کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ بتاؤ مجھے، آکاشا نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ سوری آکاشا، رمیشا رو پڑی۔ رونا بند کر دو، مجھے فرق نہیں پڑتا تم کسی کو بھی پسند کرو یا کسی سے بھی شادی کرو، لیکن مجھے ہرٹ کیا ہے تم نے، یہ یاد رکھنا، اور یہ بھی کہ تمہارا جو مقام تھا اب نہیں رہا۔ آکاشا نے صاف لفظوں میں اسے باور کرایا۔ کیا تم اب مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گے؟ رمیشا دکھی دل سے بولی۔ کروں گا، کیوں نہیں کروں گا، جیسے سب کزن سے کرتا ہوں، جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، بس فرق اتنا ہے کہ تم میری اسپیشل لسٹ سے آؤٹ ہو چکی ہو۔ اور ہاں، ایک اور بات، میں تمہیں صرف پسند کرتا تھا، کوئی دھواں دھار قسم کی محبت نہیں تھی۔ اچھا ہوا جو نہیں تھی، ورنہ میں اور زیادہ ہرٹ ہوتا۔ آکاشا پلنگ پر لیٹتے ہوئے بولا۔ کہیں پتہ چلے میم رمیشا اپنے فیوچر ہسبینڈ کو اپنی پرانی عادت کے مطابق 1 کی 4 کر کے بتا رہی ہوں کہ آکاشا خان مجھ پر مرتا تھا۔ آکاشا صرف خود کے لیے ہی مر سکتا ہے، اتنا تو جانتی ہی ہو نا؟ ہاں جانتی ہوں، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ گڈ، اور کوئی بات نہیں کرنی تو کیا میں فون بند کر دوں؟
یا اپنی شادی کے لیے کوئی گفٹ مانگنے کے لیے کال کی تھی؟ آکاشا ہنستے ہوئے بولا، صرف معافی مانگنے کے لیے کی تھی کال۔ سمجھ آئی؟ رمیشا تڑک کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، کر دیا معاف، جاؤ کیا یاد کرو گی، آکاشا نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اسی پل فون دوبارہ بجنے لگا۔ اب کون ہے؟ وہ بڑبڑایا اور اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ ممی کی کال تھی۔ اگلے ہی پل اس نے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ جی ممی۔ الہام سے بات ہوئی؟ کیا بات ممی؟ آکاشا الجھا۔ اب کون سی نئی مصیبت آ پڑی ہے؟ یہی جو تم یہاں آنے کے پر تول رہے ہو۔ تو اس سے کیا اس کا واسطہ؟ آکاشا نے چڑھ کر کہا۔ ہاں ایسے ہی تو اٹھ کے تم آ جاؤ گے نا، اسے وہیں چھوڑ کر اکیلا؟ تو کیا اسے ساتھ لانا ہے؟ آکاشا ہکا بکا رہ گیا۔ ظاہر ہے بیوی ہے تمہاری، ساتھ ہی لاؤ گے اور کیا؟ یار کیا ممی بیوی بیوی کرتی رہتی ہیں آپ؟ آکاشا تنک کر بولا۔ بھلا کیا ضرورت ہے بار بار یہ یاد دلانے کی؟ دور فٹے منہ تیرے کاشی، میں دس دیا تینوں ہن کوئی نواں کٹا نہ کھولی۔ ممی میں کیوں کھولوں گا نئے کٹے؟ آپ تو بس مجھے بلیم کرتی رہیں ہمیشہ۔ کرنا کیا ہے آپ یہ بتائیں؟ الہام کو ساتھ لے کر آنا اگر آؤ گے، ورنہ وہیں رہو۔ میں یہاں کیوں رہوں گا؟ حد کرتی ہیں آپ بھی۔ آکاشا پھر تپ اٹھا۔ اس کا دل چاہا سر دیوار پر مار دے۔ الہام ایک مصیبت کی مانند اس پر لاد دی گئی تھی، ایسا بوجھ جسے وہ اٹھانا بھی نہیں چاہتا۔ ہاں تو مرضی ہے، نہیں رہنا تو نہ رہو، لیکن الہام کے بغیر یہاں آئے تو گھر میں گھسنے نہیں دوں گی، بتا رہی ہوں، انہیں نے قطعیت بھرے بھرپور لہجے میں کہا۔ یہ کیا نیا تماشا ہے ممی؟ آکاشا نے سر پکڑ لیا۔ ممی فون بند کر چکی تھی۔ آکاشا نے بیزاری سے فون پلک پر پھینکا اور اٹھ کر بالکنی میں چلا آیا۔ الہام انگوروں کے باغات کے قریب کھڑی ایک کسان سے باتیں کر رہی تھی۔ آکاشا نے سر جھٹکا اور واپس اندر چلا آیا۔ صورتحال سے اسے بے حد بیزار کر دیا تھا۔ الہام گھر لوٹی تو کافی تھکی ہوئی تھی، نیلوفر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آکاشا بیزار شکل لیے لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز تھا۔ نیلی باہر کسی سے کہہ دینا تمہیں بستی تک چھوڑ آئے، الہام نے نرمی سے کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ تابیداری سے سر ہلاتی شال لپیٹتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ الہام نے آگے بڑھ کر چابیاں میز پر رکھیں اور سرسری نگاہ آکاشا پر ڈالی۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الہام نے پوچھا۔ آکاشا نے ایک نگاہ الہام پر ڈالی۔ ہاں۔ کھانا لگا دوں؟ الہام نے اگلا سوال کیا۔ آکاشا نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ الہام خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا میز پر لگاتے ہوئے بھی وہ دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ وہ جانے کا ذکر نہ چھیڑے، لیکن اس کی خام خیالی ہی رہی۔ کھانا شروع کرتے ہی آکاشا نے گلا کھنگار کر بات کا آغاز کیا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے۔ ہمیں؟ الہام نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ہاں ہمیں، یوں آنکھیں نہ نکالو، جانا ہے ہمیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ الہام کا سانس رک سا گیا۔ ممی نے کہا ہے تمہیں ساتھ لے کر آؤں۔ کیا مطلب ساتھ لے کر آؤں؟ الہام کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ فارسی بول رہا ہوں کیا؟ آکاشا یکدم بھڑک کر بولا۔ الہام کی آنکھیں یکدم پھیل گئیں۔ احساسِ توہین سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ لیکن جو بول رہے ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے۔ ایسا کون سا ریاضی کا پرچہ تمہارے آگے رکھ دیا ہے جو سمجھ سے باہر ہے؟ تمہارے ننھے سے دماغ کو اتنی سی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں جانا ہے گھر؟ تم اور میں جا رہے ہیں یہاں سے، ہمارے گھر۔ اب سمجھ آیا؟ آکاشا نے چبا چبا کر بات مکمل کی۔ جی بالکل آ گیا سمجھ، اور اب آپ بھی سمجھ لیں کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہی، الہام نے صاف لفظوں میں کہہ کر ہاتھ چھاڑے۔ آکاشا کا چہرہ تن گیا۔ کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے میں بھی فارسی نہیں بول رہی جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، الہام نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا الہام۔ کیوں؟ الہام بھڑک کر بولی۔ اسے آکاشا کا لہجہ بری طرح چبھ رہا تھا۔ کیوں کیا؟ شادی کے بعد ویسے بھی لڑکی وہیں رہتی ہے جہاں اس کا شوہر ہو، آکاشا نے جتلایا۔ کس شادی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مجبوری کے 3 کال جن کی آپ کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں، کیا اس کی بنیاد پر آپ مجھے یہاں سے لے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہاں جا کر میری اہمیت کیا ہوگی؟ ایک ناپسندیدہ بوجھ؟ یہاں تو کوئی نہیں ہوتا، وہاں اپنے سارے خاندان کے سامنے مجھے بے عزت کریں گے کیا؟
میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، جو بولنا ہے جا کر ممی سے کہنا۔ آکاشا نے صاف لفظوں میں ہاتھ اٹھا کر کہا، جب واسطہ نہیں تو کوئی حق بھی نہیں پہنچتا آپ کو مجھ پر حکم چلانے کا۔ الہام نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، بھاڑ میں جاؤ۔ آکاشا نے چلا کر میز پر رکھے برتن ہاتھ مار کر گرائے اور زوردار لات کرسی پر رسید کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ الہام سہم کر کرسی سے اٹھی تھی۔ آکاشا کا لہجہ خطرناک حد تک بکھرا ہوا تھا۔ اتنی بلند آواز میں کبھی کسی نے الہام سے بات نہیں کی تھی۔ مناف خان نے تو کبھی مذاق میں بھی اسے نہیں ڈانٹا تھا۔ وہ ساکت کھڑی فرش پر بکھرے برتنوں کو گھور رہی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کا چہرہ بھگونے لگے۔